بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک کہ بے شک اس وقت یہ میرا مخالف ہے، لیکن اس کو بھی اسی رب نے بنایا ہے جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ یہ بندہ میرے رب کا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح نبی کو اپنے امتی سے محبت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ہر بندے سے محبت۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میرے نبی کی امت کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، فرمایا لوگوں تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم عظمت والا شان والا رسول بھیجا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر امتی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگوار گزرتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی خوبی بیان کی، فرمایا حریص علیکم، وہ نبی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ میرے امتی کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا میں بھی ان کو بھلائی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو جائے۔ یہ شان تو میرے نبی کی ہے، بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، لیکن جو میرے نبی کے سچے امتی ہوتے ہیں، وفادار، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے، وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی دنیا میں بھی لوگوں تک بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، انہیں تکلیف سے بچایا جائے، مشکل سے بچایا جائے، دنیا میں بھی ان کے لیے آسانی ہو، آخرت میں بھی ان کے لیے آسانی ہو۔ اسی لیے اگر کسی سے اونچ نیچ ہو بھی جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے نقصان پہنچے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو یہ دوزخ میں جلیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ وہ اس نیت کے ساتھ اعلیٰ ظرفی یہ ہے حسن اخلاق کی کہ اگر کسی نے تکلیف پہنچا بھی دی ہے تو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ میری وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے، میں نے اسے معاف کیا تاکہ یہ دنیا میں بھی تکلیف سے بچا رہے اور آخرت میں بھی تکلیف سے بچا رہے۔ یہ حسن اخلاق کی خوبی ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو خود نیکیاں کر کے دوزخ سے بچ جائے، وہ ایسا شخص نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ عارف کون ہوتا ہے؟ ابدال، کتب کون ہوتا ہے؟ غوث کون ہوتا ہے؟ اسے اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ خود تو اتنے نیک ہوتے ہی ہیں کہ دوزخ سے بچے ہوئے ہیں، جنت کے حقدار ہیں، لیکن ان کی زندگی دوسروں کو دوزخ سے بچانے میں گزر جاتی ہے۔ ان کی شب و روز کی ان کی دعائیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اہل خاندان کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ انہیں نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ وقت کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں پیارے آقا علیہ السلام کی تیسری خوبی بیان فرمائی، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنوں کے ساتھ جو آپ کے نبی ہیں، آپ کے سردار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کی شان یہ ہے مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت والے،